مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ماں کے پاس تھوڑے بہت ہی پیسے بچے ہوں گے اور وہ گن گن کر یہ دن گزار رہی ہوں گی۔ مہینے کے شروع کی تاریخوں میں ہی چچا گھر میں آتے تھے۔ وہ ماں کو خرچہ دیتے، سودا سلف بھی ڈال کر دے دیتے تھے۔ ان کے آنے میں ابھی بہت ٹائم باقی تھا اور میری پارٹی ابھی کچھ دن بعد تھی۔ میرے پاس پارٹی میں پہننے کے لیے وستر نہیں تھے۔ ماں سے کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پریم کرتی ہیں اور جب میں ان سے یہ فرمائش کروں گی تو وہ اس فرمائش کو پورا نہیں کر سکیں گی، پرنتو دل ہی دل میں چنتت ہو جائیں گی۔ پھر یہ سوچ میں پڑ جائیں گی کہ وہ میری چھوٹی چھوٹی پرسنتا کو پورا نہیں کر سکتی۔ جب بھی ماں کے سامنے میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا اور اپنی متروں کو بھی میں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں پارٹی میں نہیں آ سکتی، پرنتو میری متریں کسی طرح سے بھی مان نہیں رہی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ بات ٹیچر کو جب بتائی تو ٹیچر بھی کہنے لگی کہ آپ لوگوں کو رول نمبر سلپ اپنی پارٹی والے دن ہی ملے گی۔ اگر آپ لوگ پارٹی والے دن چھٹی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آنا پڑے گا اور آپ کو اس کا فائن بھی دینا پڑے گا۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر چنتت ہو گئی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پارٹی والے دن اپنے اسکول میں جانا پڑ گیا تھا، پرنتو میں یہ سوچ کر چنتت ہو رہی تھی کہ وہاں پر سب کنیا بہتر طریقے سے تیار ہوں گی اور ایک سے بڑھ کر ایک انہوں نے وستر پہن رکھا ہوگا۔ ایسے میں اپنی سب کنیاؤں میں سب کی نہیں کروا سکتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب ماں مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے پتری، تم اتنی خاموش اور چنتت کیوں لگ رہی ہو؟ ماں کی بات سن کر میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ ماں مجھے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ماں کو یہ بات بتا دوں، پرنتو پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ وہ خواہ مخواہ میں چنتت ہو جائیں گی۔ ماں کہنے لگی کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، کیوں تم اتنی چنتت اور اداس لگ رہی ہو؟ آج سے پہلے تو تمہیں میں نے اتنا چنتت نہیں دیکھا۔ ماں فوراً ہی میری طرف سے تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور ماں کو کہنے لگی کہ بس آج سر میں درد ہے، اسکول میں کام زیادہ تھا، اس وجہ سے میں تھک گئی ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ، دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ پڑوسن کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب ہے اور وہ شکایت کر رہی تھی کہ میں اسے دیکھنے کے لیے ایک بار بھی نہیں گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور جیسے ہی اپنے ککش کی طرف جانے لگی تو ٹیلی فون بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف چچا بول رہے تھے۔ چچا میری آواز سن کر بشاشت سے کہنے لگے، اور سناؤ کیسی ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی چیز کی آوشکتا ہو تو مجھے بتا دینا، شرمانے کی جھجکنے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ تبھی میرے ذہن میں جماکا سا ہوا، کیوں نہ میں اپنی اس سمسیا کا ذکر چچا سے کر دوں۔ تبھی میں نے جھجکتے ہوئے چچا سے اپنی سمسیا کا ذکر کر دیا تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اتنی سی بات پہ میری گڑیا اتنی چنتت ہو رہی ہے، فکر مت کرو، میں آج ہی تمہارے گھر میں آتا ہوں اور آج ہی میں تمہاری امی کو پیسے دے کر جاتا ہوں۔ تبھی میں نے چاچو کو کہا کہ آپ ماں کو یہ بات مت بتائیے گا کہ آپ کو میں نے ایسا کہا ہے۔ وہ پھر سے کہنے لگے کہ میں تمہاری ماں کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، آج رات کو میں آؤں گا اور پھر تم میرے ساتھ چل کر ہی شاپنگ کر لینا۔ ان کی بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ جب بھی وہ گھر میں آتے تھے نہ جانے کیوں ماں مجھے ککش سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ جب بھی میں ککش سے باہر نکلتی تو ماں مجھ پر کرودھ کرنے لگتی تھی اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے خائف ہو کر میں اپنے ککش میں ہی جیسے قید ہو کے رہ جاتی تھی۔ حالانکہ چچا بہت اچھے تھے، وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، بچپن میں تو مجھ سے بہت پریم کرتے تھے، میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں بھی لاتے تھے۔ تب پتا جی بھی جیوت تھے۔ چچا جی کے ساتھ ہم اکثر چچا کے گھر میں اور باقی رشتہ داروں کے گھر میں بھی جاتے رہتے تھے۔ تب ماں مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتی تھی، پرنتو ابھی کچھ ورش پہلے ہی پتا جی کا دیہانت ہو گیا تو گھر میں جیسے اداسیوں اور غربت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ایسے میں ماں سخت چنتت تھی کہ اب وہ معاشی حالات کا کیسے سامنا کریں گے، اپنی اور میری ضروریات کو کیسے پورا کریں گے۔ ایسے سمے میں جب منوشیہ کا یہ سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو تمام عزیز و قارب بلا وجہ روٹھ جاتے ہیں اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لیتے۔ ایسے میں چچا نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگے
کہ آپ کو चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाईजान ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी सहायता की, और अब जब वो दुनिया से चले गए हैं तो क्या मैं उनकी पत्नी, बच्चों को अकेला छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। इसके बाद चचा घर में राशन भी देकर जाते और हर महीने माँ को माकूल रकम भी देकर जाते थे। माँ को अपनी ज़रूरियात के लिए चचा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था, और ना ही कभी उन्होंने अपने मुंह से चचा से कभी किसी आवश्यकता का इजहार किया था। माँ कहती थी कि मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती है। माँ की देखा देखी मैंने भी चचा से फरमाइशें करना तर्क कर दिया था। जब भी चचा आते मुझसे मेरी फरमाइश पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, और मैं माँ की गोरी से खाइफ होकर चचा को कह देती कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चचा के विवाह को 10 वर्ष का अरसा गुजर चुका था और वो अभी तक संतान की नेमत से महरूम थे। अक्सर माँ उन्हें मशवरा देती कि पुनर्विवाह कर लो। वो ये बात सुनकर खामोश हो जाते, कहते कि मेरी पत्नी इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेगी। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी। अब मेरा बचपन कब का रुखसत हो चुका था। मैं जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। अब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने खूब रंग रूप निकाला था और मेरा कद काठ भी बहुत अच्छा था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था, जबकि मेरी माँ का रंग सांवला था और मेरे पिताजी का भी रंग सांवला था। मैं न जाने किस पर गई थी। जो लोग भी मुझे देखते थे मेरी माँ से यही बात करते थे, लगता नहीं कि आपकी पुत्री है, क्योंकि मेरे पिता माता की मेरे साथ मुशाबत बिल्कुल नहीं थी। जो मुझे देखता देखता ही रह जाता है। मैं देखने में अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ी लगती थी। माँ मुझे देखती तो टहल जाती थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो मुझे सारी दुनिया से छुपाकर अपने किकश में कैद कर लें। वो मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाती और खुद ही लेने जाती। माँ ने मुझे अभी से बुर्का पहना दिया था। घर में भी वो हर समय मेरा ख्याल रखती थी, और अब कई महीनों से वो मुझे चचा के सामने भी नहीं आने देती थी। चचा घर में आते, मेरे बारे में पूछते, और माँ हमेशा ये कहकर टाल देती कि वो पढ़ रही है, सो रही है, उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, और मैं फिर खामोशी के घूंट भर के रह जाती थी। मेरा दिल करता था कि मैं चचा के साथ समय गुजारूं, उनसे फरमाइशें करूं, जैसे बचपन में उनसे लाड उठवाती थी। परंतु माँ की नाराजगी से खाइफ होकर मैं अपनी इस इच्छा को दिल ही दिल में दबाने पर मजबूर हो गई। न जाने क्या वजह थी। अब जब भी चचा आते थे माँ उनको लेकर किकश में चली जाती थी। कितनी देर तक वो किकश में बंद रहते थे, और अक्सर उनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगता था कि माँ मुझ पर तो बहुत सख्ती करती हैं, वो मुझे तो कहीं भी आने जाने नहीं देती, परंतु खुद चचा के साथ वो कितने कितने देर तक किकश में बातें करती रहती हैं, और अगर मैं किकश में जाऊं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। आखिर चचा के साथ वो ऐसी क्या बातें करती हैं जो मेरे सामने नहीं कर सकती, और चचा आखिर क्यों हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं। मेरा जहन एक अजीब ही लय पर सोचने लगा था। मैं अपनी माँ से बदगुमान नहीं होना चाहती थी, परंतु जो कुछ वो कर रही थी उसकी वजह से मैं उनके बारे में गलत सलत सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो खुद तो चचा के साथ अक्सर रिश्तेदारों के घर में चली जाती थी और अक्सर बाजार में भी जाती थी, जबकि मेरे लिए चचा के सामने आने पर भी पाबंदी थी। आखिर उन्हें किस बात का खौफ था। वो मेरे सगे चचा थे, मैं उनका खून थी, और मुझे मेरे ही रिश्तों से वो कैसे दूर रख सकती थी। समझ नहीं आता था कि माँ आखिर चाहती क्या है। मैं माँ के बारे में कुछ गलत सोचना तो नहीं चाहती थी, परंतु जिस तरह चचा को लेकर अपने किकश में बंद हो जाती थी, मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्याल छाने लगते थे। मुझे लगता था कि वो दोनों आपस में कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं थी। मुझे भी पता था कि चचा माँ का नामहरम है, और वो उनको लेकर अपने किकश में क्यों बंद हो जाते हैं, जबकि माँ एक विधवा है। इस हिसाब से तो उनका चचा के साथ कोई रिश्ता भी नहीं हुआ। ऐसी बातों को मैं अपने दिल में दबा के रखती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरी माँ को ज़रा भी बिनक लग गई कि मैं किस किस्म की बात सोचने लगी हूँ, तो वो मेरा खून पी जाती। पहले ही माँ के डर से मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चचा से दूर होने लगी थी, और आज उनसे मैंने झिझकते हुए फरमाइश तो कर डाली थी, परंतु मुझे दिल ही दिल में खौफ भी सता रहा था कि अगर उन्होंने माँ के सामने किसी बात का जिक्र कर दिया तो तब क्या होगा। माँ तो मुझ पर बहुत क्रोध करेंगी। परंतु फिर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि चचा कभी भी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आज फिर शाम को ही चचा घर आ गए थे। खिलाफ मामूल
ان کو گھر دے کر ماں بہت خوش ہوئی تھی۔ چچا نے اپنے وعدے کے مطابق ماں کو پیسے دے دیے اور اس بار انہوں نے معمول سے زیادہ پیسے ماں کے حوالے کیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میری پتری اسکول میں پڑھتی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے، اس کے بھی 100 خرچے ہوں گے، 100 خواہشات ہوں گی۔ یہ پیسے میں نے اپنی پتری کے لیے دیے ہیں، آپ اس سے پوچھ لیں، اگر اسے کچھ چاہیے تو اسے دلا دیں۔ آج رات کو چچا ہمارے گھر میں ہی رکے تھے۔ آج رات کو وہ ماں کے ککش میں ٹھہرے تھے اور ماں میرے ساتھ آ کر سو گئی تھی۔ رات کو جب میں ماں کے پاس سونے کے لیے لیٹی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری پارٹی کب ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں چھائی حیرانگی دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتی کہ تمہاری اداسی کا سبب کیا ہے؟ آج مجھے تمہاری کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ تم لوگوں کے اسکول میں پارٹی ہے اور اس کے لیے کنیاں بھی زور و شور سے پارٹی کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں تبھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں تمہاری پارٹی کے لیے بستر اور جوتوں کا کیسے انتظام کروں، اور دیکھو اوپر والے نے میری سن لی۔ آج ہی تمہارے چاچو گھر پیسے دینے کے لیے آگے ہیں، کل تمہیں ویسے بھی اسکول سے چھٹی ہے، کل میں تمہیں خود ہی بازار لے کر چلوں گی۔ ماں کی بات سن کر میں بہت پرسن ہوئی اور وہ ساری رات پرسنتا کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو باہر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب جب میں کچن میں آنے لگی تو ماں نے مجھے کروز سے گور کر دیکھا۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کیسے باہر آنے کو؟ ماں کا انداز دیکھ کر میں ہکدک رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چچا بھی گھر میں ہی ہیں اور جب تک وہ گھر میں موجود ہوں تم کچن سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب تم اسی کچن میں رہنا، کچن سے اگر باہر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کا انداز دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر جب تک چچا رخصت نہیں ہو گئے ماں نے مجھے کچن سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ چچا بار بار کہتے رہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میں آپ کے ساتھ بازار چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں نے ان سے بھی میری پارٹی کا ذکر کر دیا تھا، تبھی وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے، پرنتو ہر بار ماں انہیں انکار کر دیتی۔ چچا جب یہاں سے چلے گئے تو میں پھر سوچ میں گم ہو گئی کہ آخر ماں ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ میں چچا کے سامنے آؤں؟ اس میں ایسا کیا راز ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد 2 سے 3 بار ایسا ہوا کہ جب میں ککش میں گئی تو وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ چچا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے اور ماں کی نظروں میں میرے لیے گوری تھی۔ اب میرے پیپرز ہو رہے تھے اور میری یہ کوشش تھی کہ میرے نمبر پوری کلاس میں سب سے اچھے آئیں۔ آج میں پیپر دے کر گھر آئی تو آج گھر میں چچا موجود تھے۔ میں ماں کی ساری گفتگو کو بلائے طاق رکھ کر ان کے ککش میں چلی گئی اور چچا کو سلام کرنے کے بعد اسی ککش میں بیٹھ گئی۔ ماں نے مجھے لاکھ اٹھ جانے کے اشارے کیے، پرنتو میں نے ان اشاروں کو نظر انداز کر دیا اور وہیں پر چچا کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی ماں ککش سے باہر چلی گئی اور پھر مجھے بھی آواز دے کر باہر بلانے لگی، پرنتو میں نے ماں کی آواز کو سنی انسنی کر دیا۔ مجھے بھی سخت کرودھ آ رہا تھا کہ وہ مجھے میرے سگے رشتوں سے کیسے دور رکھ سکتی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ تو وہ سمے بھی گزارتی تھیں، خود تو وہ ان سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں کرتی تھی، تو پھر یہ ساری پابندیاں میرے لیے کیوں تھی؟ میری سوچ نہ جانے کیوں باغی سی ہونے لگی تھی۔ تبھی چچا مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ایک پل کو مجھے جھجک کا احساس ہوا، پرنتو اگلے ہی پل میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ وہ تو میرے چچا ہیں اور مجھے ان سے شرمانا نہیں چاہیے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ تم کھاتی پیتی نہیں ہو، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ اب ان کا ہاتھ میرے بازو پر رینگ رہا تھا اور کہنے لگے بازو بھی دیکھو کتنے سوکھے سے ہو گئے ہیں۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ میرے ہاتھ کو ہلکے سے دبا رہے تھے۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے چچا کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تبھی یکدم ماں کی کش میں آئی، پھر میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا کر مجھے گھسیٹتے ہوئے ککش سے باہر لے گئی۔ مجھے میرے ککش پھینک کر وہ کہنے لگی کہ آج کے بعد تم اس پورش کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں تو یہ کہہ کر ککش سے چلی گئی تھی اور میں حیران پریشان یہ سوچتی رہ گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ آج مجھے چچا کا لمس اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا اور ان کے چہرے کے تاثرات گو کہ مجھ میں اتنی سمجھ نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے پتا جی کے علاوہ کسی پورش کو دیکھا تھا، پرنتو پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے چچا کچھ عجیب سے تھے
وہ میرے لیے میرے پتا جیسی شفقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں میرے لیے کیا تھا، میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ماں اور چچا کے جھگڑنے کی آوازیں یہاں تک آنے لگی تھیں۔ اب چچا بکتے جھکتے ٹکٹ سے باہر نکل گئے اور کہنے لگے کہ میں اگر آپ لوگوں کا خیال نہ رکھتا تو آپ لوگ بھوکے مر جاتے۔ آپ نے میری قربانیوں کا خدمتوں کا یہ صلہ دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہی آپ سے میں نے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، پرنتو آپ نہ جانے کیوں میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں۔ آپ بہت ہی احسان فراموش مہیلا ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا ویوہار کریں گی اور عین سمے پر آپ مجھے یوں صاف جواب دے دیں گی، مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال کر پھینک دیں گی۔ پرنتو آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے اور میں سوچتی رہ گئی کہ آخر وہ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں اور ماں کو انہوں نے اتنی باتیں سنا دی۔ ماں خاموشی سے سنتی رہ گئی۔ مجھے سخت کرودھ آ رہا تھا۔ میں نے بھی ماں کو صاف کہہ دیا کہ ہم محنت مزدوری کر لیں گے، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، پرنتو آج کے بعد چچا کی سہایتا نہیں لیں گے۔ ماں کہنے لگی کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کسی فیکٹری میں کام کر لوں، سلائی تو مجھے ویسے بھی آتی ہے، میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا گزارا کر لوں گی، پرنتو میں آج کے بعد اس شخص کا احسان نہیں لوں گی۔ جس طرح یہ مجھ پر احسان جتا کر گیا ہے، میں آج کے بعد اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر ماں نے گھر میں ہی سلائی مشین رکھ کر اجرت پر وستر سلائی کرنے شروع کر دیے تھے۔ دن بہ دن ماں کے ہاتھ میں صفائی آتی تھی۔ نفاست پہلے بھی تھی، تبھی ماں کے پاس سلائی کے گاہک بڑھنے لگے تھے۔ انہی دنوں چچا گھر آئے، ماں سے سخت شرمندہ تھے، پرنتو ماں ان کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ پھر وہ ماں کو لے کر کش میں چلے گئے۔ نہ جانے ان کے درمیان کیا باتیں ہونے لگیں کہ ماں کے کرودھ والی آوازیں مجھے یہاں تک آ رہی تھیں۔ میرے لیے یہ سب سہن کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں بھی آخری بار چچا نے یہاں سے جاتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ ابھی تک میرے ذہن سے نکلا نہیں تھا۔ تبھی میں ماں کے کش میں گئی اور ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے وشواس نہیں آ رہا تھا کہ چچا جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، تو آج تک میں ہی بیوقوف تھی جو حقیقت سے لا علم تھی۔ تبھی چچا نے ایک قہر بڑی نظر مجھ پر ڈالی اور گھر سے باہر چلے گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کش میں آ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ماں میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی تھی جس دن تمہیں حقیقت پتہ چلی اس دن تمہیں بہت دکھ ہوگا، اور میں تمہیں اسی دکھ سے بچانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس پورش کے سامنے آؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر تم نے اس کی کوئی بھی بات سن لی تو تم حقیقت تک پہنچ جاؤ گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں ماں کو کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ مجھے بتائیں میں کون ہوں، میں کس کی سنتان ہوں؟ ماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ میں سنتان کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بہت علاج معالجہ کروایا، پرنتو مجھے پھر بھی یہ پرسنتا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن صبح سویرے میں اٹھی تو مجھے گھر کے باہر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اٹھا کر گھر میں لے آئی تو وہ بچی تھی، اور پھر میرے پتی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ انہیں میں نے ساری بات سے باخبر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کر اس بچی کو یہاں پہ رکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ غریب ہوں، سنتان کی پرورش نہ کر سکتے ہوں، یا کوئی اور سمسیا ہو۔ اگر اوپر والے نے ہمیں اس پتری کی رحمت سے نواز دیا ہے تو ہمیں اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کرنی چاہیے اور اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس رحمت سے فیضیاب کیا۔ تب سے تم ہمارے گھر میں پلنے لگی اور میں نے تمہیں ہمیشہ پتری سمجھا۔ ہم دونوں نے تہیا کر لیا تھا کہ کبھی بھی تمہیں یہ حقیقت نہیں بتائیں گے، اور پھر ہم نے اپنے رشتہ داروں اور تمہارے چچا سے بھی اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی حقیقت کوئی نہیں بتائے گا، کوئی تم سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا کہ تم ہماری سگی سنتان نہیں ہو۔ مگر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی چچا کی نظر بدل گئی، وہ تم پر بری نظر رکھنے لگا۔ وہ تو یوں بھی پنروواہ کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی پتنی سے سنتان نہیں ہو سکتی تھی۔ پنروواہ کا مشورہ اسے میں نے دیا تھا، پرنتو میں کیا جانتی تھی کہ وہ بری نظر تم پر ہی ڈالے گا اور مجھ سے اپنے احسانات گنوانے لگے گا۔ وہ ہم پر یہ احسانات شاید اسی لیے کر رہا تھا
کہ کل کو وہ تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگے تو میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر اس چیز سے انکار نہ کر سکوں۔ پرنتو میرے لیے اپنی بچی کی خوشیاں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یقیناً اس کے پاس پیسہ ہے، پرنتو وہ تم سے عمر میں بہت بڑا ہے اور میں تمہارا بے جوڑ بیوہ نہیں کر سکتی۔ میں ماں کے گلے لگ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے سگی ماں سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہے اور میں آپ کا یہ احسان سارا جیون نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد چچا بہت بار گھر میں آئے، پرنتو ماں نے ان کے لیے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھولا اور میں اپنی سوچ پر نادم ہو کے رہ گئی کہ میں ماں کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی، کہ شاید ان کا چچا کے ساتھ غلط ناتا ہے، نہ جانے ان کا آپس میں کیا سمبند ہے۔ اور اب جب مجھے حقیقت پتہ چلی تو مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ماں خود ہی محنت مزدوری کرنے لگی تھی، پرنتو اس کے بعد انہوں نے چچا سے خیرات نہیں لی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی سہایتا کرتی تھی۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے کام زیادہ تر خود ہی کرتی تھی تاکہ میری ماں زیادہ سے زیادہ سلائی کر سکے اور ہمیں کسی قسم میں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے۔ سچ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے۔ جب سے ماں نے یہ کام شروع کیا تھا ہمارے حالات اچھے ہونے لگے تھے، کیونکہ اپنی کمائی میں برکت تھی۔ چچا غلط نیت سے جو پیسے دیتا تھا اور ان میں ہمارا گزارا بمشکل ہوتا تھا اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تبھی ماں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ چچا نے پنرویواہ کر لیا ہے۔ شاید وہ اب یہاں سے مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم ان سے پیسے مانگیں گے، پرنتو جب ہم نے ان سے پیسے مانگنا چھوڑ دیا اور ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تو انہوں نے ناچار دوسرا ویواہ کر لیا۔ یہ ہمارے حق میں اچھا تھا۔ سمے تیزی سے گزر رہا تھا۔ ماں نے محلے کے ایک شریف گھرانے میں میرا رشتہ طے کر دیا اور میرا ویواہ کر دیا۔ وہ لوگ بھی غریب تھے، پرنتو عزت دار اور شریف لوگ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری ماں کا گھر بالکل قریب تھا۔ میرا پتی ایک بہت اچھا اور محنتی لڑکا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت پرسن تھی۔ ساتھ ساتھ میں اپنی ماں کو دعائیں دیتی تھی۔ اگر میری ماں میرے آگے ڈال بن کر نہ کھڑی ہوتی تو اس سمے چچا مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر چکا ہوتا۔